الہجرہ کی زیارت۔ تیسرا حصہ۔ تحریر عبد المالک ہاشمی۔ الہجرہ اسکول برمنگھم کی تاسیس۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے 17 جولائی 1988 میں برطانیہ کے شہر برمنگھم میں الہجرہ اسکول کی بنیاد برمنگھم کی مرکزی مسجد کے 3 کمرے کرائے پر لے کر رکھی۔ 1990 میں یہ اسکول اپنی منفرد عمارت میں منتقل ہو گیا۔ 1997 میں الہجرہ ٹرسٹ یوکے نے لوکل حکام کے ذریعے چیری ووڈ گرامر اسکول کی عمارت کو خرید لیا اور اسکول اس میں منتقل ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ الہجرہ اسکول برمنگھم میں 767 طلباء و طالبات زیر تعلیم رہے۔ اپنے نتائج کے لحاظ سے یہ اسکول کسی سرکاری اسکول سے کم نہیں تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اس تعلیمی ادارے پر عیسائی اور صہیونی عصبیت کا گرہن لگ گیا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے اس اسکول کو مالی امداد کی پیشکش کی۔ یہ ایک ہیلا تھا۔ عبدالکریم صاحب نے والدین کو اس ہیلے سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسکول کے ایک فارغ التحصیل شاگرد کو ایک خواب کے ذریعے اشارہ دیا کہ حکومت سے مالی امداد لینے سے اسکول کی انتظامیہ کی آزادی اور خود مختاری داؤ پر لگ جائے گی، لیکن والدین کی اکثریت نے ایک نہ سنی۔ دوسرے مرحلے پر کمیونٹی کونسل نے عبدالکریم صاحب کو، جو اس اسکول کے ہیڈ ٹیچر تھے، اسکول سے بے دخل کر دیا۔ بعد ازاں کمیونٹی کونسل نے اسکول کی ساری انتظامیہ کو فارغ کر کے اس کی جگہ انگریز انتظامیہ تعینات کر دی۔ آخری حربے کے طور پر عدالت کے ذریعے اسکول پر یہ الزام فورس مجر لگایا گیا کہ یہ اسکول اسلامی انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے، جو ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ۔ اس بنیاد پر 2019 میں اسکول کو قفل لگا دیا اور علم کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی۔ لیکن ثاقب صاحب ایک دور اندیش، ویژنری اور جہاں دیدہ شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے دور افتادہ علاقے زیارت میں علم کی ایک اور شمع روشن کر دی، جو الہجرہ اسکول زیارت جنا کیمپس کہلایا۔ اب یہ اسکول ترقی کر کے کالج کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ الہجرہ اسکول زیارت میں آمد۔ 2004 میں جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض، سعودی عرب میں آخری سے ماہی کا طالب علم تھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے الہجرہ جیسے عظیم تعلیمی ادارے میں تدریس کے فرائض کی انجام دہی کے لیے چنا جائے گا۔ 20 مارچ 2005 کو میں فارغ التحصیل ہو کر پاکستان وارد ہوا۔ اپریل 2005 میں ایک قریبی بزرگ رشتہ دار سید عبدالحنان شاہ مرحوم کے ذریعے مجھے الہجرہ جانے کا مشورہ دیا گیا، جو میں نے قبول کیا۔ شاہ صاحب بہت متحرک اور حمیم شخصیت کے مالک تھے۔ اپریل کے مہینے میں زیارت کا موسم بہت سرد تھا۔ گاڑی نے اچانک بریک لگا دی۔ میری نگاہیں الہجرہ اسکول کے سیاہ آہنی گیٹ پر مرکوز تھیں۔ گیٹ کے قریب سڑک کے کنارے ایک نیلے رنگ کا آہنی مستطیلی بورڈ نصب تھا، جس پر الہجرہ اسکول زیارت جنا کیمپس لکھا تھا۔ جب میں اپنا اسباب اٹھائی گیٹ سے اسکول کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے احاطے میں داخل ہوا تو میرے پیچھے ایک پہاڑی سلسلہ تھا اور میرے سامنے بھی ایک پہاڑی سلسلہ تھا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان الہجرہ کی عمارت تھی۔ یہ پہاڑ صنوبر کے درختوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فضا میں صنوبر کی مخصوص مہک تھی جو کسی دوسری جگہ میں نے نہیں سونگھی۔ فضا میں خاموشی اتنی تھی کہ جب کوئی ٹریکٹر پہاڑ کے ساتھ سڑک پر سے گزرتا تو فضا میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ بعض اوقات ٹریکٹر والا پشتو گانے سنتا اور سب کو سناتا ہوا گزرتا تو یہ آہن دونوں پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت پیدا کر دیتا، جس سے کمرہ جماعت میں بیٹھے بچوں کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ گیٹ سے ایک پکا مگر الف جیسا سیدھا راستہ اسکول کی عمارت تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسکول کی سفید عمارت پرشکو تھی۔ عمارت کے 2 حصے تھے۔ اگلا حصہ نیم دائرے کی شکل میں بنایا گیا تھا، البتہ پچھلا حصہ جیومیٹری کی مخمس شکل کا تھا، جس کے بیچ میں ایک باغیچہ تھا۔ اسکول کی عمارت 2 منزلہ تھی، لیکن عمارت کے سامنے اور پیچھے اونچے اونچے پہاڑ اس عمارت کو بونا بنا رہے تھے۔ عمارت کے اگلے حصے کے سامنے پکا فرش تھا جہاں صبح کے اوقات میں اسمبلی ہوا کرتی تھی، اور اسکول کے اوقات کے بعد یہی پکا فرش باسکٹ بال کے کورٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ عمارت کی نچلی منزل میں کلاس روم تھے اور اوپری منزل میں اقامت گاہ تھی۔ کلاس رومز کے سامنے نیم دائری شکل میں طویل برآمدہ تھا۔ سید عاصم خلیل سے پہلی ملاقات۔ جب میں اسکول میں داخل ہوا، اس وقت غالباً چائے کا وقفہ تھا۔
ایک دھان پان سے مگر متحرک استاد کچھ بچوں کو لے کر اسکول کی عمارت کی اوٹ میں دھوپ میں بیٹھے چائے نوش کر رہے تھے۔ دھوپ میں چمک تو بہت تھی مگر تمازت نہ ہونے کے برابر تھی۔ سورج کی کرنوں کی تھوڑی بہت تمازت بھی زیارت کی یخ بستہ ہوائیں اڑا لے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اس عمارت کے قریب بڑھ رہا تھا، سب کی نظریں میری طرف مرکوز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ پست قامت، نحیف و نزار جسم استاد سید عاصم خلیل تھے، جن کے شستہ لہجے اور خوش گفتاری سے میں نے پہچان لیا کہ وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر چونکہ ان کی طبیعت بے حد مضبوط اور کثرتی تھی، اس لیے کسی ضعیف اور نحیف شے کو خود سے منسوب ہوتا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ مونچھوں کے تاؤ اور اپنے بالوں کے بناؤ سنگار کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ وہ سردی سے کانپ رہے تھے اور دیوار کی اوٹ میں دھوپ سیکھ رہے تھے۔ وہ پتلون اور شرٹ کے اوپر سردی سے بچنے کے لیے ایک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ تعارف کے بعد معلوم ہوا کہ وہ انگریزی کے استاد ہیں۔ وہ بہت مخلص اور وفاشیار استاد تھے۔ ابھی ہم گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اگلے پیریڈ کی گھنٹی بج گئی، جس کا مطلب تھا کہ چائے نوش کرنے اور دھوپ تاپنے کا وقفہ ختم ہوا۔ سید عاصم خلیل صاحب نے میری ملاقات اسکول کے پرنسپل جناب رضا احمد بادینی صاحب سے کروائی۔ رضا صاحب نے میرا انٹرویو لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس فی الحال اردو کے استاد کی جگہ خالی ہے، آپ نے اردو پڑھانی ہے۔ میرا تدریس کا ٹیسٹ لیا گیا۔ غالباً میں نے 7ویں جماعت کو اردو کا ایک سبق پڑھایا۔ سید عاصم خلیل صاحب اور رضا احمد بلوچ صاحب کلاس میں میری تدریس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ میں اس امتحان میں کامیاب رہا۔ رضا صاحب کا تبصرہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ کی اردو کی تدریس میں بھی اسلامیات غالب ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کلیہ اصول الدین سے تازہ فارغ ہوا تھا۔ باقی روداد اگلے حصے میں سنیے۔ شکریہ۔